والسلام کو اس مقام پر بلایا جس کی تعبیر کی کعبہ قوسین او ادنا سے. اور مفسرین فرماتے ہیں کعبہ قوسین کا جملہ عرب والے تب بولتے ہیں, توجہ رکھو, کعبہ قوسین کا جملہ عرب والے تب بولتے ہیں ھذا یستملو علی عادتنا, یہ جملہ عرب والوں کی عادت کے مطابق استعمال ہوتا ہے. کب؟ جب دو سردار آپس میں صلح کریں, ایک ایک لیتے ہیں تیر, ایک ایک لیتے ہیں کمان, دونوں سردار ایک ایک ہاتھ رکھ دینے تیر تے ایک ایک ہاتھ رکھ دین کمان تے, دا مطلب کہ جدے نال تیری صلح او دے نال میری صلح, جدے نال تیری جنگ او دے نال میری جنگ. جب دو سرداروں میں معاہدہ ہو جائے تو ایک ایک تیر لیتے ہیں, ایک ایک کمان, ایک ایک ہاتھ رکھتے ہیں تیر پر, ایک ایک ہاتھ رکھتے ہیں کمان پر. اس کا مطلب یہ جدے نال تیری صلح او دے نال میری صلح, جدے نال تیری جنگ او دے نال میری جنگ. اللہ نے حبیب کو بلایا کعبہ قوسین پر, مقام کعبہ قوسین پر, یعنی رب یہ بتانا چاہتا ہے اے رسول صلح تمہاری ہوگی, امان ہماری ہوگی, تیر تمہارا ہوگا, کمان ہماری ہوگی, کلمہ تمہارا ہوگا, کلام ہمارا ہوگا, امت تمہاری ہوگی, امام ہمارا ہوگا. اے رسول تیرے نطق میں میری گفتار ہے, تیری رفتار میں میرا کردار ہے, میری تحریر تیری تقریر کے ساتھ ہے, یعنی میرا قرآن تیری تعبیر کے ساتھ ہے. جو قرآن میں صورت ہے وہ میدان میں تیری سیرت ہے, جو تیری سیرت ہے وہ عین مشیت ہے. اے رسول میرا کرم تیرے جمال میں ہے, میرا غضب تیرے جلال میں ہے, میرا ادب تیرے کمال میں ہے, میرا سوز تیری راہوں میں ہے, میری منزل تیری راہوں میں ہے, میری رحمت تیری باہوں میں ہے. اے رسول سجدہ میرا, آستانہ تیرا, ہاتھ تیرا, خزانہ میرا, جنت میری, پروانہ تیرا, یاری تیری یارانہ. اے رسول جو تجھ پر ایمان لائے وہ مسلمان ہے, جو تیرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ ہی زیان ہے, اور جو تیری نورانیت پر شک کرے وہ پکا بے ایمان ہے. آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی, فرمایا فقالا ای بنی انت خلیفتی من بعدی, اے میرے بیٹے میرے بعد تو میرا خلیفہ ہے. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ فخذھا بعمارۃ التقوی والعروۃ الوثقی, عمارت تقوی اور عروہ وثقی کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا. کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا فکلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے بیٹے جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے اس کے فوراً ساتھ اس کے حبیب کا ذکر کرنا. فلم ارا فی السماوات موضعا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہ, بیٹے میں نے آسمان کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں پر حضور کا نام رب کے نام کے ساتھ ملا ہوا لکھا نہ دیکھا. وان ربی اسکننی الجنہ, میرے رب نے مجھے جنت میں ٹھہرایا. فلم ارا فی الجنت قصرا ولا غرفۃ الا اسم محمد مکتوبا علیہ. پیارے آدم علیہ السلام نے فرمایا پیارے بیٹے میں نے جنت کے محلات پر, جنت کی کھڑکیوں پر اسم محمد کو اسم اللہ کے ساتھ ملا ہوا لکھا دیکھا. وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى الْحُورِ الْحُورِ الْعِينِ, میں نے موٹی آنکھوں والی حوروں کے سینوں پر بھی اسم محمد لکھا دیکھا. وَعَلَى وَرَقِ قَصَبِ آجام الجنہ, جنت کے کانوں پر بھی اسم محمد لکھا دیکھا. وَعَلَى وَرَقِ شَجَرَةِ طُوبَى, طوبہ کے پتوں پر بھی اسم محمد لکھا دیکھا. وَعَلَى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى, سدرۃ المنتہا کے پتوں پر بھی اسم محمد لکھا دیکھا. وَعَلَى اطراف الحجب, پردوں پر بھی اسم محمد لکھا دیکھا. وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ, ملائکہ کی آنکھوں کے درمیان بھی اسم محمد لکھا دیکھا. اسرائیل علیہ السلام کو کوئی دیکھ لے فرشتے کو, اسے تو موت آ جاتی ہے. اگر نبی ہم جیسے ہیں تو نبی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے فرشتوں کی آنکھ میں آنکھ ملا کر اندر پڑھ لیا. بشر وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ فرشتے سے لڑ جائے, بشر کو دوسرا سانس نہیں آتا, پر نبی اللہ وہ ہوتا ہے جو فرشتے کی آنکھ سے آنکھ ملا کر آنکھ کے اندر لکھا ہوا بھی پڑھ لیتا ہے. بشر وہ ہوتا ہے جو فرشتے کو دیکھ لے تو دوسرا سانس نہیں آتا, پر اللہ کا پیارا وہ ہوتا ہے جو آنکھ میں آنکھ ڈال کر اندر لکھا ہوا بھی پڑھ لیتا ہے. اور جب آدم علیہ السلام سے بظاہر وہ خطا ہوئی جو صورتاً خطا ہے, تو آدم علیہ السلام نے جب حضور کے نام کا وسیلہ دیا تو خطا والی بات تو پیچھے رہ گئی, خطا والی بات پیچھے رہ گئی, حضور کی بات چھڑ گئی. اللہ نے کہا کیف عرفت محمدن, اے آدم تو نے میرے حبیب کو پہچانا کیسے؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا جب تو نے مجھ میں روح ڈالی اسی وقت میں نے عرش الہی پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ میں کہ آدم علیہ السلام سے روح آندھی گئی پڑھنا شروع کر دیتا تو حضور نے بارے میں کہا جو کہ 40 سال ہو گئے نہ لکھنا جانتے سن نہ پڑھنا جانتے سن. آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا جب تو نے مجھ میں روح پھونکی
تو میں نے تیرے نام کے ساتھ ان کا نام ملا دیکھا. اللہ نے میں پیارے آدم ولولاہ ما خلقتک، اگر وہ نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. پتا چلا کہ قدرت باقی معاملات کو دوسری حیثیت دیتی ہے، یار کی بات کو پہلی حیثیت دیتی ہے. قدرت جو صورتاً خطا ہے وہ خطا والی بات پیچھے رہ گئی. قدرت باقی معاملات کو ثانوی حیثیت دیتی ہے، یار کی بات کو پہلی حیثیت دیتی ہے. ایسے تو جدوں تہاڈا بچہ غلطی کر کے تہاڈے کول آئے بلا تشبیہ و تمثیل، اگر تسی انہوں سزا دینی ہوئے موقع تے دیندے ہو، پر جدوں تسی معاف کرنا کی کہندے ہو جا سو جا کل پوچھاں گا، جا سو جا کل پوچھاں. آپ کا بچہ غلطی کر کے آپ کے پاس آئے، اگر آپ نے سزا دینی ہو موقع پر دیتے ہو، جب معاف کرنا ہو تو کیا کہتے ہو؟ جا سو جا کل پوچھاں گا. دیگر انبیاء کی امتوں سے غلطیاں ہوئی، عذاب آیا موقع پر، سیلاب آیا موقع پر. جب حبیب کی امت کی باری آئی اللہ نے فرمایا قبروں میں سو جاؤ کل میدان محشر میں پوچھیں گے. آپ کا بچہ غلطی کر کے آپ کے پاس آئے، اکیلا ہے، مارتے ہو پیٹتے ہو ڈانٹتے ہو، ساتھ چچا کو یا ماموں کو لے آئے تو کی کہتے ہو چھڑنا تو نہیں سی پر ہون میرا بڑا آ گیا، چھڑنا تو نہیں سی پر ہون میرا بڑا آ گیا. کہ میں کیا میدان معاشر میں ڈرن تے او جنہ بسترے چک کے کنے جانا ہے، اسا کنے نہیں جانا، اسا دامن مصطفیٰ نو تھام کے جانا ہے. آپ فرمایا چھڑنا تو نہیں سی پر ہون میرا یار آ گیا ہے. آشکار مصطفیٰ مصنف ابن ابی شیبہ ان الجنت محرمۃ علی الانبیاء حتی ادخلها وہی محرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی. سرکار میں جنت حرام ہے سارے نبیوں پر جب تک میں مصطفیٰ جنت میں نہ ہوں، میں آؤں گا بعد میں سارے آئیں گے. اور جنت حرام ہے سارے انبیاء کی امتوں پر جب تک میرے عاشقوں تم جنت کے اندر نہ ہو. مختصر وقت میں معافی ضمیر بیان کر دینا، توجہ نہ چھوڑو. اور اللہ نے میں بدرستے وراستے کہ بھشت حرام اس پر ہمہ انبیاء تا مادامی کے تو نہ در آئی، وہ حرام اس پر امتان عیشہ تا مادامی کے تو نہ در آئی. اللہ نے میں پیارے بھشت حرام اس پر ہمہ انبیاء تا مادامی کے تو نہ در آئی، وہ بر حرام اس امتان عیشہ تا مادامی کے امت تو نہ در آئن. اللہ نے میں سونیا جنت حرام ہے سارے نبیوں پر جب تک آپ جنت میں نہ ہو، آپ آؤ گے بعد میں سارے آئیں گے. اور جنت حرام ہے سارے انبیاء کی امتوں پر جب تک تیرے عاشق جنت کے اندر نہ آئے. کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو حضرت بنیامین نو کور رکھنا سی نا تو صوفیہ اکرام فرمانے نے کی آپ نے فرمایا آپ نے پیالہ رکھیا حضرت بنیامین دے سامان وچ تے فرمایا سامان دی تلاشی لو، جدے سامان جو پیالہ نکلیا انہوں میرے محل دا مہمان بنا دیو. چور دی سزا تے ہوندی ہے جیل خانہ، پر حضرت بنیامین محل وچ چلے گئے. کیوں؟ حضرت بنیامین محل میں چلے گئے، پیالہ نکلا، آپ نے اس کو میرے محل کا مہمان بنا دو. تو بلا تشبیہ و تمثیل صوفیہ کرام فرمانے نے اللہ حشر کے میدان میں فرمائے گا فرشتوں ان کے سینوں کو چیک کرو، ان کے سینوں کو دیکھو، جس سینے کے اندر سے محبت رسول کا پیالہ نکلے اسے میری جنت کا مہمان بنا دو. جس سینے کے اندر سے محبت رسول کا پیالہ نکلے اسے میری جنت کا مہمان بنا دو. آشکار مصطفیٰ سرکار کی معرفت پہچان لے کر قبر میں جانا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کس طرح ہوگا، سرکار کس طرح جلوہ گر ہوں گے، کس طرح؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، سنیو جو تم کہتے ہو. کیا دلیل ہے کہ حضور تشریف لائیں گے؟ تو میں کہے حدیثہ دے تہاڈے مولوی بھی بیان کرتے ہیں کہ جدوں کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے قیامت تک انہوں وہی عذاب قبر بھی دتا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ بس سے تھلے آ کے خودکشی کرتا ہے قیامت تک بس والا عذاب قبر چ ملتا رہے گا. ریل گڈی تھلے آیا قیامت تک ریل گڈی والا عذاب ملتا رہے گا. تو میں کہا مولوی صاحب جدوں قبر وچ بس آ سکتی ہے، ٹرین آ سکتی ہے، ریل گڈی دی لائن